السلام علیکم ڈی ویورز، آج ہم شروع کریں گے یونٹ نمبر 9 کو، دا فینٹاسٹک شو میکر، بہترین جوتے بنانے والا یا بہترین جوتا ساز۔ ٹرانسلیشن کی طرف آتے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آخر تک دیکھیے گا۔ تھینک یو۔ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ I first met him in my youthful days in the holy month of Ramzan. Met ملا یعنی میٹ، met سیکنڈ فارم ہے یوتھفل ڈیز نوجوانی کے دنوں میں، ان دا ہولی منتھ آف رمضان یعنی رمضان کے بابرکت مہینے میں یا مقدس مہینے میں۔ میں اس سے پہلے اپنے نوجوانی کے زمانے میں رمضان کے بابرکت یا مقدس مہینے میں ملا۔ When my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. took second form also took taken لے کے گیا دکان پہ جب میرے والد صاحب آنے والے عید کے لیے جوتوں کے نئے آرڈر دینے کے لیے مجھے اس کے دکان پر لے گیا۔ His shop was in small but busy street of قصہ خانی بازار۔ His shop was اس کی دکان تھی یا اس کا دکان تھا، small چھوٹا سا، but busy street لیکن مصروف گلی، of قصہ خانی بازار، قصہ خانی بازار کا which is in پشاور۔ اس کی دکان قصہ خانے کی ایک چھوٹی مگر مصروف گلی میں تھا۔ A monstrous size black پشاوری چپل overhung on the faint colored wooden door of his shop۔ overhung mean لٹکا ہوا تھا، monstrous mean بہت بڑا، فینٹ ہلکا سا، دیما سا، ووڈن ڈور لکڑی کا دروازہ، آف شاپ اس کے دکان کا، بہت بڑے سائز کا کالا پشاوری چپل اس کی دکان کے ہلکے رنگین لکڑی کے دروازے کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ The inside of the shop was as quiet and serene as that of a sacred holy place۔ دکان کے اندر کا ماحول مقدس مقام کی طرح پرسکون اور خاموش تھا یا صاف ستھرا تھا۔ There were some old wooden stools and in the window some pair of shoes were visible۔ Visible mean دکھائی دینا، نظر آنا۔ وہاں لکڑی کی چند پرانی ٹپائیاں اور کڑکی میں جوتوں کے جوڑے نظر آ رہے تھے یا دکھائی دے رہے تھے۔ A big smooth square shaped stone, a heavy wooden mallet, an awl and three-legged anvil can be observed in the right side of the shop۔ اسکوائر شیپ سٹون یعنی مربع نما شکل یا مربع شکل کا ایک پتھر۔ ہیوی ووڈن میلٹ مین باری برکم یا باری لکڑی کا ہتھوڑا۔ اول سوا، تھری لیجڈ اینول تین ٹانگوں والا سندان۔ آبزرو مین دیکھا جا سکتا تھا، رائٹ سائڈ آف دا شاپ دکان کے دائیں سائڈ پر یا دائیں طرف۔ مربع نما بڑا ہموار ایک پتھر، ایک باری لکڑی کا ہتھوڑا، ایک سوا اور تین ٹانگوں کا سندان دکان کے دائیں جانب دیکھا جا سکتا تھا۔ The rest of the shop was as barren as desert because he made only those pair of shoes that were ordered۔ The rest of the shop mean باقی دکان جو تھا was as barren یعنی ویران تھا، as desert یعنی جیسا کہ صحرا ہوتی ہے، آرڈر مین جس کی آرڈر دی جاتی تھی۔ باقی ماندہ دکان صحرا کی طرح ویران تھا کیونکہ وہ صرف وہی جوتے بناتا تھا جن کا انہیں آرڈر ملتا تھا۔ At the far end of wall of the shop was hanging a small signboard showing زرین گل and brothers۔ دکان کی دیوار کے دور والے کنارے پر ایک چھوٹا سا سائن بورڈ لٹکا ہوا تھا جس پر زرین گل and brothers لکھا دکھائی دے رہا تھا یا نظر آ رہا تھا۔ The shoes that زرین گل made never failed to fit in the feet and they lasted extraordinarily longer than usual۔ lasted mean دیر پا، extraordinarily یعنی غیر معمولی، یوجول عموماً۔ وہ جوتے جو زرین گل بناتا تھا ہمیشہ پاؤں میں صحیح فٹ ہوتے تھے یا موزوں ہوتے تھے یا برابر آتے تھے اور عموماً غیر معمولی طور پر پائیدار ہوتے تھے۔ To make shoes such shoes as he made۔ To make shoes mean جوتا بنانا یا جوتے بنانا، such shoes as he made جس طرح کے وہ جوتے بناتا تھا، seemed to me then and seems to me now mysterious and wonderful۔ وہ تب بھی مجھے ایسے دکھائی دیتے تھے اور اب بھی مجھے ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، پر اسرار اور حیرت انگیز۔ mysterious mean پر اسرار۔ I still remember my hesitant remarks while stretching out to him my youthful foot۔ Still remember mean ابھی تک یاد ہے، hesitant ہچکچاہٹ، remarks تبصرہ یا گفتگو،
یوتھفل فٹ ان نوجوانی کا پاؤں یا نوعمری کا، اسٹریچنگ آؤٹ میں اس کی طرف پھیلاتے ہوئے یا پھیلا رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اپنی ہچکچاہٹ والی گفتگو یاد ہے جب میں اپنے نوعمری کے پاؤں اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے یا اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ Is not it awfully hard to make such shoes in such a tough condition؟ کیا ایسے سخت حالات میں جوتے بنانا مشکل کام نہیں ہے؟ The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face and he answered, It is an art۔ سام کی طرح بلکاتی ہوئی جریوں کو اپنے مسکراتے چہرے پر اس نے جلدی سے ہٹایا اور اس نے جواب دیا، یہ ایک فن ہے۔ زرین گل remarks about shoes making and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared to reject them۔ remarks mean بیان، suitability موزونیت یا موضوع، different people یعنی مختلف لوگوں کے لیے، authoritative mean مصدقہ، فائنل آخری، nobody dared to reject them یعنی کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا اسے مسترد کرنے میں۔ جوتا سازی سے متعلق زرین گل کے بیانات اور مختلف لوگوں سے ان کی موزونیت اتنا مصدقہ اور آخری تھا جسے کوئی شخص انہیں مسترد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ My father, a chieftain of the area, would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod۔ chieftain mean سردار، views خیال، particular pair of shoes یعنی جوتوں کے خاص جوڑے کے بارے میں، brisk nod mean تیزی سے سر ہلانا۔ میرا والد علاقے کا سردار ہونے کے باوجود تیزی سے سر ہلا کر کسی خاص جوتے کے جوڑے سے متعلق اس کے خیالات قبول کرتا۔ It was not possible to go to him often because there was something in his shoes that was beyond the temporary۔ اس کے پاس اکثر جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے جوتوں میں کوئی تو بات تھی جو عام جوتوں میں نہیں ہوتی تھی۔ It would not be wrong to say that durability was stitched into them۔ durability mean پائیداری، stitch سینا یا سلائی کرنا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان میں پائیداری سی گئی تھی۔ I cannot forget that day on which I had to say to him، زرین گل کاکا، my last pair of shoes making a creaking sound۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب میں نے اس سے کہا تھا، زرین گل کاکا، میرے جوتوں کا آخری جوڑا چرچراہٹ یا چی کی آواز نکالتا ہے۔ آپ جانتے ہیں۔ He looked at me with strange look as if expecting me to withdraw the statement and then said, It should not have creaked۔ creaked mean چی کی آواز یا چرچراہٹ والی آواز۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کہ گویا مجھ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ میں اپنے بیان سے پھر جاؤں، اور پھر کہا اسے چرچراہٹ نہیں کرنی چاہیے یا چی کی آواز نہیں کرنے چاہیے۔ It did، اس نے کیا۔ I am afraid، میں ڈرتا ہوں۔ I said with quivering tone۔ quivering tone mean لرزتے ہوئے آواز میں یا لرزتے ہوئے یا کانپتے ہوئے لہجے میں۔ میں نے کانپتے ہوئے یا لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ At that he lowered his eyes as if hunting for the memory of those pair of shoes۔ اس پر اس نے اپنی نظریں نیچے کی، گویا وہ جوتوں کے اس جوڑے کو یاد میں لا رہا تھا یا یادداشت میں لا رہا تھا یا اسی کو یاد کر رہا تھا۔ I really felt sorry that I mentioned this petty thing which looked to him so serious and grave۔ grave mean قبر کو کہتے ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب گہری بات ہے۔ مجھے سچ مچ افسوس ہوا کہ میں نے اس معمولی چیز کا ذکر کیا جو اس کی نظر میں ایک سنجیدہ اور بہت بڑی بات تھی یا گہری بات تھی۔ Send them back، he said, I will look at them۔ اس نے کہا، انہیں واپس بھیجو، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ Some shoes are bad from birth۔ کچھ جوتے ابتدائی ہی سے خراب ہوتے ہیں، یعنی بنتے وقت یا جس ٹائم بنائے جاتے ہیں۔ If I can do nothing with them, I will give back the amount you paid for them۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو میں آپ کو رقم واپس لوٹا دوں گا جو آپ نے اس کے بدلے ادا کی ہے۔